السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف حاجات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ شادی کرنی ہے، رشتہ طے کرنا ہے، دکان خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے، یا اور کوئی بھی نیا کام کرنا چاہ رہا ہے، تو شریعت نے ہم کو استخارہ سکھایا ہے۔ اور استخارہ ہے کیا اصل؟ آپ 2 رکعت پڑھیے نفل باوضو ہو کر، اور اس کے بعد جو استخارے کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک، یہ پوری دعا آپ پڑھ ڈالیں۔ اس کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھ لیں آپ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں دل کا رجحان کس طرف ہو رہا ہے، یا ممکن ہے ہو سکتا ہے خواب آ جائے، لازمی نہیں ہے خواب کا آنا۔ اگر خواب آ جائے تو جو صحیح طور پر تعبیر بتانے والے ہیں صرف انہی کو بتا کے تعبیر نکلوا لیں، لیکن جیسے میں نے کہا لازمی نہیں ہے کہ خواب آئے۔ دل کا رجحان کس طرف ہو رہا ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر دین اور دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا اللہ تو اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اب دل کا رجحان جس طرف ہو جائے، بسم اللہ کر کے اس کے مطابق آپ عمل کر لیں۔ یہ تو وہ ہے جو سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استخارہ سکھایا۔ لیکن آج کل استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بورڈ چسپاں ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، آن لائن استخارے ہو رہے ہیں۔ یہ کسی دوسرے سے استخارہ کرانا سنت سے ثابت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا استخارہ اچھا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ سے استخارہ نہیں کرایا، اسی طرح سے صحابہ کرام نے کسی اور سے نہیں کرایا بلکہ خود استخارہ کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی خود استخارہ کیجئے۔ اور یہ آن لائن جو استخارے کرائے جا رہے ہیں، اور 5-6 سیکنڈ کے اندر کبھی گردن دائیں طرف موڑ لی، کبھی گردن بائیں طرف موڑ لی، اس کے حساب سے بتا دیا ہاں جی اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایسا ہے اور یہ فلانا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، سنت کے خلاف ہیں۔ اصل کیا ہے، شیطان نے لوگوں کو اس طرف لے آیا ہے کہ اس نے کہا تھا نا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کی برائیوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا۔ یہ اس برائی کو برائی سمجھ کے نہیں کریں گے، یہ بدعت کو سنت سمجھ کے کریں گے، یہ شرک کو توحید سمجھ کے کریں گے۔ یہ چیز وہ آج کل بہت عام ہو چکی ہے کہ استخارہ کرنے والے جو ہے اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، اور کروانے والے اچھا سمجھ کے کروا رہے ہیں، جبکہ سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے، اس سے اپنے آپ کو آپ بچائیے اور محفوظ رکھیے، اور خود استخارہ کیجیے۔ یہ تو وہ ہو گیا نا، ڈاکٹر کے پاس آپ مریض کو لے گئے، ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کے دے دی، آپ نے میڈیکل اسٹور سے دوائیاں بھی لے لی، اب مریض کو کھلانے کے بجائے کسی اور کو کھلا رہا ہے، کیا مریض صحیح ہو جائے گا؟ وہ استخارہ کرنے والے کے دل میں کیا درد ہے آپ کے لیے؟ درد تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں، ضرورت آپ خود محسوس کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ضرورت ہے تو آپ خود ہی استخارہ کریں، انشاءاللہ تعالی نتیجہ بہت ہی اچھا اور عمدہ آئے گا۔